ڈاکٹر صاحب یہ بات تو درست ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ حقوق العباد وہ چیز ہے جہاں پر ہم تمام ہی کہیں نہ کہیں کوتاہی برتتے ہیں، ہمارا قصور ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم اپنے ملک کو دیکھتے ہیں، انفرادی سطح پہ تو ہیں ہی ہیں، اجتماعی سطح پہ بھی جب ہم دیکھتے ہیں جو لیڈرشپ کا کام ہے لے کر چلنا پوری قوم کو یا امت کو، جو بھی آپ نام دینا چاہیں یہاں پہ، کیونکہ ہمارے ہاں تو ابھی قوم کا لفظ بھی کہتے ہیں نا کہ شاید نہ ہی استعمال ہو کیونکہ بھیڑ آپ کو زیادہ نظر آتی ہے، ہجوم نظر آتا ہے، قوم نہیں ہم بن پا رہے ہیں، لیکن لیڈرشپ کی ناکامی پھر کہاں پہ ہوئی؟ یہ واقعی جو اقتدار کے ایوانوں میں انفرادی حیثیت میں لوگ بیٹھے تھے ان کی غلطی ہے، یا جس نظام کے تحت ہم نے چلایا وہاں کی غلطی ہے؟ بہت شکریہ سعدیہ. سب سے پہلے تو آپ کو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ نے تکمیل پاکستان کے نام پہ یوتھ کو بھی اکٹھا کیا اور ان کی ریوائول ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان کی، اپنے کلچر سویلائزیشن سے ان کو ری اٹیچ کرنا. جی دوسری چیز آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیں معاملات کی بات کی، جو معمول بہی دین ہے وہ کمپریہنسو ہے، اس میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے، وہ ڈیلنگ اس میں اگر ہم پالیٹکس کی بات کریں تو اصلاح نفس یا تدبیر منزل اور سیاست مدن 3 سٹیجز جو قرآن نے بیان کی ہیں، وہیں سے لیڈرشپ ایوالو ہوتی ہے. سب سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح، ظاہر اور باطن کا ایک ہونا، وہ منزل عدل ہوتی ہے، جسٹس کرتا ہے. تو جو شخص اپنے ساتھ جسٹس نہیں کرتا وہ پبلک کے ساتھ کیسے کرے گا؟ تو اسلامک پولیٹیکل نارمز یہ ہیں کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ایوالو کرو، انٹرنل ایکسٹرنلی پیوریفائی کرو. پھر تدبیر منزل ہے آپ کی فیملی لائف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر ہے اور میں اپنے گھر والوں کے لیے. تو اپنے فیملی کو، گھر والوں کو، وہ ایک آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ نے آرگنائزیشن کو، ملک کو آگے جا کے کیسے چلانا ہے. پھر اس کے بعد ہے سیاست مدن. سیاست مدن اس کا مین فیکٹر ہے لوگوں کی ایک تو اصلاح کرنا، ان کی ظاہری باطنی اصلاح، ان کے پرابلم ریزالو کرنا. اس میں 2 چیزیں ہیں جو ہم لیک کرتے ہیں. ہمارے ہاں ریٹریبیوٹیو جسٹس پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ، اس کو لٹکا دو، یہ وائلیٹ کر رہا ہے جرمانہ کر دو، ٹیکس لگا دو. بھائی ڈسٹریبیوٹیو جسٹس پہلے ہے، آپ ان کو تقسیم تو کرو، کچھ ریوارڈ تو دو. جب ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ایکول ہوگی تو آپ کو ریٹریبیوٹیو جسٹس کی طرف شاید جانا ہی نہ پڑے. آپ ان کو اتنا امپاور کر دیں، ان کے ریسورسز اتنے بہتر ہو جائیں تاکہ وہ کسی کرائم کی طرف جائے نا. کرائم اس وقت جنم لیتا ہے کہ جب شارٹیج ہوتی ہے آپ کے ریسورسز کی یا کسی نہ کسی انلیگل ایکٹیویٹیز میں جاتے ہیں. تو یہ ایک پروسیس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا اگر ماڈل پڑھیں، مالک اشتر کو ایک خط لکھا تھا، اس میں رولز آف گورننس ہے. اب اس میں ایک چیز مثال دیتا ہوں. آپ نے کہا نا نظام خراب ہے، یا اس میں جا کے جو نظام چلانے والے خراب ہیں یا نظام خراب ہے؟ نظام آپ ایسا کریں. سیدنا علی نے فرمایا جو بزنس مین ہے وہ پالیٹکس میں نہیں آئے گا، پبلک آفس ہولڈر نہیں ہوگا. دوسرا، جب بھی کوئی اپوائنٹ ہوتا تو اس کے ایسٹس چیک کرو، ریکارڈ میں رکھ لیے جاتے. جب وہ مدت پوری کرے گا اس سے ٹیلی کرو، اگر ایکسٹرا بلونگنگز ہوئی تو ہی ول بی آنسریبل بیفور دا کورٹ. تو یہ نارمز تھیں، جو ایتھکس تھیں، وہ میرے خیال میں لیٹر پاکستان کی بیوروکریسی میں ٹرانسلیٹ کر کے اس کو تقسیم کیا جائے. انڈین بیوروکریسی اسی پہ چل رہی ہے. تو ہمارے پاس پوری ایک ٹریڈیشنل نارمز ہے، نظام ہے. اگر نظام پیوریفائی ہو جائے، پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے، تو پھر افراد بھی نظام میں پیوریفائی ہو کے اچھے آ سکتے ہیں.